راہ ایمان. Don't forget to subscribe our channel. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الموت تحفة المؤمن. وقال: الموت جسر يسيل الحبيب إلى الحبيب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اعتبار خاتمے کا ہے. جس کا خاتمہ اچھا ہو اس کی آخرت کی ساری زندگی اچھی ہے، اور جس کا خاتمہ اچھا نہیں اس کی زندگی چاہے جیسی بھی گزری ہو اس کی آخرت اچھی نہیں. اس لیے حسن خاتمے کی ہر ایک انسان کو فکر کرنی چاہیے. حسن خاتمے کے سلسلے میں انسان کو ہمیشہ متفکر رہنا چاہیے. فکر کیے جانے کے قابل اگر کوئی چیز ہے تو میرے اور آپ کے لیے سب سے زیادہ دنیا میں جتنی چیزیں قابل فکر ہیں ان میں سب میں زیادہ قابل فکر جو چیز ہے وہ اپنی آخری زندگی کی آخری گھڑیاں، اپنا آخری وقت، اور جس کو یہ کہیں کہ حسن خاتمہ ہے، اس کی آدمی کو سب سے زیادہ فکر کرنی چاہیے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اچھی موت عطا فرمائے. موت اور اچھی موت یہ ایک بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا تحفہ ہے. زندگی میں انسان کو اس سے بڑا کوئی تحفہ نہیں کہ کسی انسان کو اچھی موت نصیب ہو جائے. دنیا میں بہت ساری نعمتیں ہیں، بہت ساری نعمتیں ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کو اچھی موت ملے. اچھی موت کیسے ملے گی؟ اچھی زندگی گزارنے پر. جس کی زندگی اچھی ہوگی اسے موت بھی اچھی ملے گی، اور جس کی زندگی خراب ہوگی اس کو نہ اچھی موت مل سکتی ہے اور نہ خدائی نظام اسے اچھی موت دے گا. ہم سب آپ تمام حضرات سنتے رہتے ہیں فرعون نے کیا ظلم و ستم اس دنیا میں ڈھائے کہ اپنے تختے کے پلٹنے کے خدشے اور اندیشے میں معصوم بے گناہ بچوں کو، بنی اسرائیل کے ہزاروں کی تعداد میں اس نے موت کے منہ میں پہنچا دیا، اور تمام بنی اسرائیل کو بیگاری خادم بنایا. بیگاری خادم کا کیا مطلب؟ جتنے بنی اسرائیل تھے یہ سب کے سب قبطیوں کا کام کرتے تھے. ان کے گھر کے بڑے مشکل کام سب بنی اسرائیل سے لیے جاتے تھے. ان کا کوئی حق الخدمت متعین نہیں تھا کہ تم ہمارے گھر کام کرو گے تو تمہیں ہم اتنا معاوضہ دیں گے. نہیں، ایسا نہیں. کام کرو، تمہارا کام ہے کام کرنا ہمارے یہاں. کچھ دیں تو تمہاری خوش نصیبی ہے،
اور کچھ نہ دیں تو تمہیں حق الخدمت کے مانگنے کا تمہیں کوئی حق حاصل نہیں. اس کو کہتے ہیں بیگاری خادم. اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیگاری خادم. مثال کے طور پر سورج ہماری خدمت کر رہا ہے، سب کی خدمت کر رہا ہے، یہ خدمت ہے. سورج نکلتا ہے، اس کی شعاعیں پڑتی ہیں، ہماری اس سے صحت بھی بنتی ہے اور پیداوار بھی اگتی ہے، پھل پھول پیدا ہوتے ہیں، رنگ بو اس میں آتی ہے اور بہت ساری چیزیں اس کے بڑے فائدے ہیں. لیکن ہم اس کا کب کوئی بل پے نہیں کرتے کہ یہ دن بھر 24 گھنٹے سورج نے کام کیا ہے، لہٰذا ہماری طرف سے یہ بل پے ہو رہی ہے کہ اتنی تنخواہ ہم اس کو سورج کو دے رہے. بیگاری خادم ہے. یہ انسانوں کی خدمت کرتا ہے، انسان اس کی خدمت کے معاوضے میں کچھ دیتا نہیں سورج کو وہ کچھ نہیں دیتا. ایسے ہی بنی اسرائیل جو تھی وہ بیگاری خادم تھی قبطیوں کی، کہ ان کا کام تھا، ان کی ذمہ داری تھی کہ قبطیوں کا کام کرنا، لیکن اس پر کوئی خدمت ان کو نہیں ملتی تھی. ایسے خدمت بھی لیتا تھا اور ان کے اوپر ظلم ڈھاتا تھا. لیکن اس کا جب آخری وقت آیا تو زندگی میں تو حضرت موسیٰ اور ہارون کے رب اللہ پر ایک اللہ کو رب ماننا سے انکار کیا، اس نے نہیں مانا. اللہ نے ان کے اوپر حالات ڈالے کہ تاکہ یہ اس کی عقل ٹھکانے لگی، لیکن پھر بھی یہ مانا نہیں. لیکن جب آخری وقت آیا، یہ ڈوبنے لگ گیا، دریا کے اندر ڈوبنے لگ گیا، تو آمنا برب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر میں ایمان لاتا ہوں کہنے لگا. روایتوں میں بات لکھی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے منہ میں ریت پھینک رہے تھے، فرعون کے منہ میں ریت پھینک رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے منہ سے کوئی ایسا کلمہ نکلے اور اللہ اس کی نجات کا فیصلہ کرے. اللہ اس کی نجات کا فیصلہ کرے. اس کے منہ سے ایسا کوئی کلمہ نہ نکلے، اس کے لیے جبرائیل علیہ السلام اس کے منہ میں ریت پھینک رہے تھے کہ جس نے پوری زندگی خدا کی مخلوق کو ستایا ہو اسے اچھی موت ملے. نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے کون کام کر رہے ہیں؟ اس کے لیے کام کر رہے ہیں جبرائیل علیہ السلام. ایک حال ہوتا ہے، حال فرشتوں پر بھی وہ حال طاری ہوتا ہے، یا تو غلبہ محبت یا غلبہ عداوت، کہ کسی انسان سے محبت ہے تو وہ محبت کا ایک حال آتا ہے، تو وہ حال میں فرشتے اس کے لیے معین و مددگار بنتے ہیں. اور اگر غلبہ عداوت ہے تو فرشتے اس غلبہ عداوت میں اس کی بری موت کے لیے کوشش کرتے ہیں، اس کی بری موت کے لیے کوشش کرتے ہیں. کہ جس فرعون کو 400 سال کی زندگی ملی. کتنے سال کی؟ 400 سال. اس 400 سال تک برابر مسلسل حکومت کے نشے میں چور ہو کر انانیت اور ربوبیت کے دعوے کے ساتھ خدا کی دھرتی پر، خدا کی مخلوق پر ظلم و ستم کے پہاڑ جس نے توڑے، اسے اچھی موت ملے گی. اسے اچھی موت دینے کی کوشش کریں گے فرشتے؟ ہو ہی نہیں سکتا. تو اچھے کام کرو گے تو اچھی موت ملے گی، برے کام کرو گے تو بری موت ملے گی، بری موت ملے گی. تو فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو اچھی موت نہ ملے، اس کے زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکلے جس کی وجہ سے اللہ اس کو معاف کر دے. اس لیے کہ ساری زندگی اس کی گندی گزری ہے، ظلم و ستم کے ساتھ اس کی زندگی گزری ہے. اور جس کی زندگی صاف ستھری ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے، غلبہ محبت میں زندگی کے آخری گھڑیوں میں فرشتے اس کے کام آتے ہیں. میں اور آپ کام آئے نہ آئے، کوئی بیٹا کسی باپ کے کام آئے نہ آئے، بیوی شوہر کے کام آئے نہ آئے، بھائی بہن کے کام آئے، بہن بیوی کے بہن کے بھائی کے کام آئے نہ آئے، لیکن جس نے زندگی اچھی صاف ستھری گزاری ہے، کہ جس زندگی کی وجہ سے اس نے اپنی محبت کی جگہ بنائی ہے فرشتوں کے دل کے اندر، تو وہ فرشتے اس کی زندگی کے آخری لمحوں میں کام آتے ہیں.
فرشتے کام آتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے بارہا سن رکھا ہے کہ جو ایمان والے مسجد میں 5 وقت حاضری دیتے ہیں، 5 وقت باجماعت نماز پڑھتے ہیں، جو حضرات پڑھتے ہیں ان کو شکریہ ادا کر رہے ہیں، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے۔ جو حضرات مسجد میں آتے ہیں، جمعہ آتے ہیں، یا رمضان آتے ہیں، یا عید آتے ہیں، ان کے لیے لمحے فکریہ ہے، کون کام آئے گا؟ آج کل تو آئی سی او میں پہنچا دیا جاتا ہے کہ جانا کوئی آ سکتا ہے نہ کوئی جا سکتا ہے، لیکن فرشتوں کے لیے آئی سی او اور گھر سب برابر ہیں، وہ تو سب جگہ جاتے ہیں۔ اگر زندگی کی آخری گھڑیوں میں کام آنے والے ہیں تو ہمارے ساتھ رہنے والے اور ہمیں دیکھنے والے وہ نورانی مخلوق ہی ہے جو ہمارے آخری زندگی کی آخری گھڑیوں میں ہمارا تعاون کر سکتے ہیں، ہمارے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں، دشمن شیطان سے ہمیں محفوظ کر سکتے ہیں اور دشمن کو ہم سے دور کر سکتے ہیں۔ وہ اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ فرشتے ہیں۔ تو ہم لوگ بارہا سن رکھا ہے ہم نے کہ جو لوگ مسجد میں 5 وقت باجماعت نماز کا اہتمام کرنے کے لیے مسجد میں 5 وقت آتے ہیں، ان کی زندگی کی آخری گھڑیاں ہوتی ہیں تو فرشتے اس کے پاس پہنچتے ہیں اور اس کو کلمہ تلقین کرتے ہیں، اللہ کے بندے تیری زندگی کی آخری گھڑیاں ہیں، کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھ لے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کی زندگی کی آخری گھڑیاں تھیں، مرض الوفات میں سکرات میں مبتلا تھے، اور ان کی زبان پہ ایک جملہ تھا، لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ۔ اس جیسے کے لیے کام کرنے والوں کو کام کرنا چاہیے۔ علماء نے اس کی تشریح میں اس جملے کے حضرت عبداللہ ابن مبارک نے جو سکرات کے وقت میں زندگی کی آخری گھڑیوں میں ان کی زبان سے جو جملے نکلے، اس کی تشریح میں یہ بات لکھی ہے، ممکن ہے اور بہت ممکن ہے اور یہی ممکن ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری بات ممکن نہیں کہ زندگی کے آخری گھڑیوں میں جنت کے مناظر ان کے سامنے پیش کیے گئے، اس مناظر کو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے دیکھ کر یہ کہا، لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ۔ اس جیسی نعمتوں کے لیے کوشش کرنے والوں کو کوشش کرنا چاہیے۔ کیسی ان کی زندگی ہوگی اور ان کی کیسی موت ہوگی؟ کیا آپ آخری وقت میں یہ کہہ رہے ہیں لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ؟ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، جیسی زندگی ہوگی ویسی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بارہا آپ لوگوں نے سن رکھا ہے۔ حضرت معاذ کی جب زندگی کی آخری گھڑیاں تھی تو اللہ کو مخاطب کر کے کہہ رہے تھے کہ یا اللہ مجھے زندگی محبوب تھی، زندگی پیاری تھی، لیکن دنیا کی محبت کی وجہ سے زندگی پیاری نہیں تھی، دنیا کی محبت کی وجہ سے زندگی پیاری نہیں تھی، اور نہریں کھودنے کے لیے اور باغات لگانے کے لیے میں زندگی کا متمنی نہیں، طلبگار نہیں تھا، خواہش مند نہیں تھا۔ کیوں تھا؟ حضرت معاذ نے کہا میں یہ چاہتا تھا کہ زندگی کے اندر گرمی کا زمانہ ہو اور شدت کی گرمی ہو، ایسے زمانے میں میں روزے سے رہوں اور روزے کی حالت میں دوپہر کے وقت چلچلاتی دھوپ ہو، اس وقت مجھے روزے کی حالت کی وجہ سے بھوک اور پیاس کی شدت میں جو لذت ملتی ہے اس لذت کی حاصل کرنے کے لیے مجھے زندگی محبوب تھی۔ زندگی کی آخری گھڑیاں ہیں، اللہ کو مخاطب کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ روز گرمی کا زمانہ ہو، شدت کی گرمی ہو اور روزے سے ہوں، اور اس موقع پر مجھے دوپہر کے وقت مجھے پیاس بھی لگی ہو اور بھوک بھی لگی ہو، اس وقت جو لذت ملتی ہے وہ لذت کا میں اس کی خواہش اس کی تمنا کی وجہ سے میں زندگی چاہتا تھا۔ اور پھر آگے فرمایا کہ میں زندگی کو چاہتا تھا، اس لیے چاہتا تھا کہ دین کے خاطر اللہ میں دنیا میں زندگی میں مشقتیں اٹھاؤں، دین کے خاطر۔ دنیا کے خاطر تو مشقتوں کے اٹھانے والے دنیا میں بتیرے ہیں اور ہم سب ہیں، لیکن دین کے خاطر اپنی زندگی میں مشقت کا اٹھانا، مصیبتوں کا جھیلنا، پریشانیوں کو برداشت کرنا، صبر و تحمل کے ساتھ دین کے خاطر اور خدا کو راضی اور خوش کرنے کے لیے جینا، یہ اللہ ماشاءاللہ خال لوگ ملتے ہیں۔ حضرت معاذ کہتے ہیں کہ میں تو دنیا میں زندگی کا متمنی تھا، زندگی چاہتا تھا، لمبی عمر چاہتا تھا، لیکن کائے کے لیے؟ دنیا کی کسی اور ضرورت کے لیے نہیں،
بلکہ دین کے خاطر میں ایسی قربانیاں دوں کہ جس کے اندر حالات اور پریشانیوں سے میں دوچار ہوتا رہوں، اس میں جو لذت ملتی ہے وہ لذت اٹھاتا رہوں۔ اور تیسری بات یہ فرمائی کہ اللہ تیرے ذکر کے حلقوں میں بیٹھنے کے لیے میں زندگی چاہتا تھا، کہ جہاں تیرا ذکر ہوتا ہو، تجھے یاد کیا جاتا ہو، تیری خوبیاں اور تیری قدرت اور طاقت کے تذکرے ہوتے ہوں، تجھے یاد کیا جاتا ہو، تیری تحمید اور تیری تقدیس بیان کی جاتی ہو، ایسی مجلسوں میں بیٹھنے کے لیے میں زندگی چاہتا تھا، کسی اور وجہ سے میں زندگی نہیں چاہتا تھا۔ زندگی کی آخری گھڑیاں ہیں اور حضرت معاذ یہ کہہ رہے ہیں، حضرت معاذ یہ کہہ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں، تو جیسی زندگی ہوگی ایسی ہی موت ہوگی، اور زندگی کو صحیح رخ پہ ڈالنے والی جو چیز ہے، انسان کا گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً اپنی موت کو یاد کرنا، اپنی موت کو یاد کرنا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی سائل نے سوال کیا، من اکیس الناس واحزم الناس، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، دنیا میں سب سے بڑا عقل مند آدمی کون ہے؟ دنیا میں سب سے زیادہ محتاط آدمی کون ہے؟ محتاط آدمی کون ہے اور عقل مند آدمی کون ہے؟ سرکار نے دو باتیں بیان فرمائی کہ جس کے اندر، جس کی زندگی میں دیکھو یہ دو باتیں ہوں تو سمجھ لو کہ وہ بہت عقل مند آدمی ہے اور بہت محتاط اس کی زندگی ہے۔ دنیا میں بتیرے تم ہم اور سمجھنے اور سمجھانے کے لیے عقل مند لوگ ہوں گے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک وہ عقل مند نہیں ہے جس کے اندر یہ دو چیزیں نہیں ہیں۔ فرمایا اکثرہم ذکرا للموت، جو اپنی موت کو کثرت سے یاد کرنے والا اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک سب سے زیادہ عقل مند آدمی۔ اکثرہم ذکرا للموت وَأَكْثَرُهُمْ اسْتِعْدَادًا لِلْمَوْتِ، موت کو یاد کرنا اور موت کی تیاری کرنا، موت کو یاد کرنا اور موت کی تیاری کرنا۔ جس انسان کے اندر یہ دو چیزیں ہیں، حضور نے فرمایا کہ وہ سب سے زیادہ اولئک اکیاس، وہ سب سے زیادہ عقل مند آدمی، اولئک اکیاس ذهبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کی شرافت اور آخرت کا اکرام لینے والے، لے جانے والے لوگ ہیں۔ باقی سارے لوگ جس کو دنیا کچھ سمجھتی وہ سمجھتی رہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک نہ ان کے پاس شرافت ہے نہ آخرت کا ان کے پاس ان کے لیے کرامت ہے۔ دنیا کے اعتبار سے بظاہر وہ کسی بھی حال میں کیوں نہ رہے ہوں، لیکن جن کے اندر یہ دو خوبیاں ہیں کہ جو اپنی موت کو بھی یاد کرتے ہیں اور موت کی تیاری بھی کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک وہ لوگ بڑے شرافت والے ہیں، ان کا قیامت کے دن ان کا بڑا اکرام اور بڑا احترام ہوگا۔ تو میرے بھائیو بزرگوں دوستو، پچھلے جمعہ آپ حضرات کی خدمت میں دو باتیں بتائی گئی تھی کہ جو بد نصیب ہوتا ہے، بے ایمان ہوتا ہے، خدا فراموشی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، دین بیزاری کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، دین اور شریعت سے ہٹ کر کٹ کر جو دنیا میں زندگی گزارتا ہے، فرشتے اور ملک الموت اس کی موت کیسے قبض کرتے ہیں، کیسے اس کی روح نکالتے ہیں، اس کی منظر کشی پچھلے جمعہ آپ حضرات کی خدمت بھی کی گئی تھی۔ اور جو لوگ خدا کو یاد کرتے ہوئے، شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے، سنت کی تابعداری کے ساتھ اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہوئے، نبی کے طریقے کے مطابق سنتوں کا اہتمام کرتے ہوئے لوگ جو دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، ان کی روح کیسے قبض کی جاتی ہے، ملک الموت کس حیت کے ساتھ آتے ہیں، ان کے ساتھ آنے والے فرشتے کس نوعیت کے ساتھ آتے ہیں، کیا اکرام کرتے ہیں، کیا اس کا احترام کرتے ہیں، اور کس نرمی کے ساتھ اس انسان کی روح کو قبض کرتے ہیں، وہ سارے منظر آپ حضرات کے سامنے بیان کیے گئے تھے۔ مختصر یہ ہے کہ جو لوگ جیسی زندگی گزارتے ہیں ایسی ہی ان کی موت ہوتی ہے، جیسی زندگی گزارتے ہیں ایسی موت ہوتی ہے، اور جس کی زندگی اچھی نہیں ہوتی ان کی موت بھی ایسے ہی نکلتی ہے۔ امام شبلی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا آخری وقت تھا، ان کے خادم تھے، وہ خادم ان کے قریب تھے، تو حضرت امام شبلی رحمت اللہ علیہ
اس وقت اتنے نڈھال ہو چکے تھے کہ وہ از خود وضو نہیں کر سکتے تھے، وضو کرانے کی نوبت آئی تھی تو وضو کرانے والے وضو کرا رہے تھے، وضو آخری وقت وضو تھا تو وضو کرانے والوں نے وضو کرایا لیکن داڑھی میں خلال نہیں کیا، بے چین تھے امام شبلی رحمۃ اللہ علیہ کہ میری زندگی کا آخری وضو ہے یہ، اور لیکن وضو کرانے والوں نے بقیہ ساری چیزوں کا اہتمام کیا لیکن داڑھی کا خلال چھٹ گیا، داڑھی کا خلال چھٹ گیا تو اپنے آنکھوں سے اشارہ کرتے ہوئے، اپنے ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہوئے ان خادموں سے کہہ رہے تھے کہ بھائیو میرے داڑھی میں خلال کرو، داڑھی میں خلال وہ خود نہیں کر سکتے، ہاتھ میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ خود اپنے داڑھی کا خلال کر سکے، لیکن آخری وقت ہے اور ایک اس مستحب عمل داڑھی میں خلال جو کرنا، وضو میں داڑھی میں خلال جو مستحب ہے، یہ فرض اور واجب اور سنت کے درجے کی چیز نہیں ہے، ایک استحبابی چیز ہے، لیکن یہ استحبابی چیز چھٹی ہوئی ہے تو زندگی کی آخری گھڑیاں اور اس کی فکر ان کو لگی ہوئی ہے، اس کی فکر لگی ہوئی ہے۔ تو اللہ کرے کہ میری اور آپ کی بھی موت ایسی موت ہو کہ زندگی کی آخری گھڑیاں ہوں، نہ ہم اپنے بچوں کو یاد کر رہے ہوں، نہ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو یاد کر رہے ہوں، نہ دنیا کے چھٹنے کا ہمیں غم ہو، بلکہ ہم سب کے دل میں اللہ سے ملاقات اور حضرت محمد رسول اللہ کی ملاقات کا ذوق اور شوق ہو کہ چند ہی لمحوں کی بات ہے حضرت محمد رسول اللہ کی زیارت ہوگی، چند ہی گھڑیوں کی بات ہے کہ ہم اللہ کے قریب پہنچیں گے، اللہ کے قریب پہنچیں گے۔ ان خوشیوں کے ساتھ ہماری زندگی کے آخری لمحے کٹ رہے ہوں، گزر رہے ہوں تو ہماری موت بڑی مبارک موت ہے، لیکن ہمیں دنیا کے چھٹنے کا غم ہوگا، گھر بار کے چھٹنے کا غم ہوگا تو اس سے زیادہ بری موت کوئی موت نہیں۔ اس سے پہلے بھی میں نے آپ حضرات کی خدمت میں بات کہی تھی کہ جو انسان خدا کی ملاقات کا شوق رکھتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اللہ بھی اس کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، اللہ بھی چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے ملے، اللہ بھی چاہتے ہیں۔ اور جو آدمی خدا کی ملاقات کا شوق نہیں رکھتا، دنیا کے چھٹنے کا غم اس جس کے دل میں ہے، اللہ بھی چاہتے ہیں کہ اس کی میری ملاقات نہ ہو، اللہ بھی نہیں چاہتے۔ تو میرے بھائیو بزرگو دوستو، ہمیں اور آپ کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ زندگی کی ہماری گھڑیاں ہوں اور ہمارے دل کے اندر یہ شوق ہو کہ ہم اللہ سے ملاقات کریں اور اللہ کی ملاقات ہوگی، اس کا شوق اگر ہم اس شوق کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ایسی موت عطا فرمائے کہ جو جس موت کے سلسلے میں حسن خاتمہ کہیں، جس کو کہیں، ایسی ہمیں موت نصیب ہو۔ اس کے لیے ہمیں زندگی بھر کوشش کرنی ہوگی اور اسی کی فہم ہمیں اور آپ کو فکر کرنی ہوگی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دے اور ہم سب کو ایسا حسن خاتمہ نصیب فرمائے کہ جس کے نتیجے میں ہماری آخرت کی زندگی جو بہتر اور اچھی اور بڑھیا بنے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔